أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ کی 4 آیات مبارکہ، آیا نمبر 83، 83، 84، 85 اور 86 تک یہ شامل ہیں. بالفاظ دیگر یہاں سے آج کے درس سے قرآن مجید کتاب حکمت کے 7ویں جز، یعنی جس کو اذا سمعوا کہا جاتا ہے، اس کے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کی ابتدائی 4 آیات آج کے درس میں شامل ہیں. اس کا مکمل طور پر جو کنیکشن اور ربط ہے وہ کل کے درس میں شامل آیا مبارکہ 6 پارے کی آخری آیا نمبر 82 اس کے ساتھ ہے، کہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے، کفار میں سے جو یہود اور مشرکین ہیں ان کو کر لیجئے ایک طرف. یہود اور مشرکین یہ سخت ترین اسلام کے دشمن ہیں اور پیغمبر اسلام کے دشمن، کہ جن سے کسی بھی اعتبار سے خیر کی کوئی توقع نہیں ہے. مشرکین نے تو اپنا سارا کا سارا زور لگایا نہ صرف آقا کریم علیہ السلام کی جو مکی حیات طیبہ ہے وہ ہمارے سامنے، بلکہ مدنی حیات طیبہ اس کا بھی جائزہ لے لیجئے. کیا بدر، کیا احد، اور اسی طرح سے کیا غزوہ احزاب سے لے کے آگے صلح حدیبیہ، اور جو کچھ وہ کر سکتے تھے نا پیغمبر اسلام کا راستہ روکنے کے لیے، سب کچھ انہوں نے کی. قتل نہیں کر سکے جو وہ ان کی اٹموسٹ جو ڈیزائر تھی. ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت نے خود گارنٹی دی ہوئی تھی، کچھ آیات قبل ہم سورہ مائدہ میں پڑھ چکے ہیں، واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے. لوگ کبھی آپ پر غلبہ نہیں پا سکتے. لا اغلبن انا ورسول، اللہ کا وعدہ. اسی طرح سے یہود جو کچھ ان سے ہو سکا، جو ان سے بن پایا، چونکہ وہ مشرکین کی طرح، مشرکین مکہ کی طرح وہ کھلے دشمن اس طرح سے نہ بن سکے، چونکہ ان کے اندر بزدلی موجود ہے. مشرکین کے لیے لفظ بہادر بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، کہ وہ اپنے مذہب، اپنے موقف کے دفاع کے لیے بہادر تھے. وہ آئے ہیں، میدان میں آئے ہیں، لڑے ہیں، جانیں دی ہیں انہوں نے. لیکن جو یہود تھے، ان کا معاملہ یہود ان سے، مشرکین سے تھوڑا ڈیفرنٹ تھا. دشمنی تو ان کے اندر بھی تھی. جس طرح سے یہ کر پائے، یہ کر سکتے تھے، انہوں نے بھی کیا. آقا کریم علیہ السلام کو زہر ملا گوشت بکری انہوں نے کھلائی. یہ اپنی طرف سے قتل کی پوری جو ہے وہ ان کی پلاننگ. جادو کا اٹیمپٹ کیا حضور پاک علیہ السلام پر، رب العزت نے محفوظ رکھا. آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں معوذتین جو سورۃ الفلق ہے، سورۃ الناس ہے، اس کا شان نزول اور اس کا سبب کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ حضور پاک علیہ السلام نے پھر ان کی تلاوت کے ذریعے سے وہ جو جادو یا سحر کا اثر تھا وہ توڑا پھر اس کو. اسی طرح سے انہوں نے کیا کیا کہ حضور پاک علیہ السلام کو بلاتے ہیں، فلاں جگہ پہ بٹھاتے ہیں، اور اوپر سے
پہاڑ سے ایک پتھر کوئی شخص لڑکا دے گا، تو ہر طرح سے انہوں نے بھی کوشش کی۔ فرمایا کہ ان سے تو کوئی توقع ہی نہیں آتی۔ دوسری طرف نصارہ ہیں، فرمایا کہ ہاں ان میں سے قالوا انا نصارى، جو لوگ خود کہیں، جو مانے کہ بے شک ہم نصارہ ہیں، ان کے اندر چونکہ اسکالرز ہیں، اہل علم ہیں، دانشور ہیں، ان کے اندر تارک الدنیا راہب لوگ موجود ہیں، گوشہ نشین موجود ہیں کہ جن کے اندر دنیا کی محبت نہیں ہے، اور ان کے اندر عاجز لوگ، متواضع لوگ موجود ہیں جو کہ تکبر نہیں کرتے، اس لیے وہ آپ کے ساتھ دوستی میں، محبت میں زیادہ قریب ہو سکتے ہیں۔ اس کی زیادہ تفصیل گزر چکی ہے، بس اس میں سے ایک نقطہ وہ بہت زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو نصارہ کے ساتھ دوستی کی وجہ جو بیان کی گئی ہے کہ ان کے اندر اسکالرز اور دانشور لوگ موجود ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی معاشرے کی جو روح ہوتی ہے، کسی معاشرے کی جو حیات اور زندگی ہوتی ہے، وہ ان کے اندر اہل علم کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اہل علم، متواضع لوگ ان کے اندر جب موجود ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمتیں اس معاشرے پر ضرور موجود ہوتی ہیں کسی نہ کسی صورت میں، چاہے وہ کفار کا معاشرہ ہی کیوں نہ ہو۔ اہل علم لوگوں کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تحقیق والی بات کرتے، لوگوں کو ایذا نہیں دیتے، تکلیف نہیں دیتے، جو عاجز لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتے۔ تو جو اہل علم ہوتے ہیں وہ دراصل دنیا کے قیام کا ایک بہت بڑا ستون ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ 4 ستون ہوتے ہیں، اس زمانے کے 4 ستون ہیں اس کائنات کے، جن پر یہ دنیا قائم ہے۔ ان میں سے فرمایا کہ علم العلماء، علماء کا علم، دعاء الفقراء، نمبر 2 فقیروں کی، اللہ والوں کی دعائیں، نمبر 3 بسخاوت الاغنیاء، مالداروں کی سخاوت، اور نمبر 4 بعدل الامراء، حکمرانوں کا انصاف، کہ جن کے ہاتھ میں رب العزت نے کچھ اختیارات دے رکھے ہیں تو وہ اپنے ماتحتوں پر ظلم نہ کریں، ان کے عدل، یہ اس کائنات کا 4تھا ستون۔ تو وہی نصارہ کیوں دوستی کے زیادہ لائق ہیں یا ان کے ساتھ دوستی کیوں ہو سکتی ہے، وہی موضوع 7ویں جز کی پہلی آیات کے اندر ہے۔ 3 وجہ تو وہاں پر بیان ہو گئی، چوتھی وجہ اب آج آ رہی ہے آیت نمبر 83 کے اندر۔ وہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے جو رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کلام نازل کیا ہے اس کو وہ سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں۔ جو کلام الہی ہے اس کا ایک رعب، ایک جلال، ایک خشوع جو ہے وہ ان کے اوپر طاری ہوتا ہے۔ گویا کہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بشارتیں دے رکھی تھی اور صدیوں سے، سینکڑوں سالوں سے وہ اس نبی آخر الزمان، پیغمبر ہادی، آخری نجات دہندہ کے وہ انتظار میں تھے کہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان میں نہ رہے، یہود نے سازش کی، اور اب وہ اس انتظار میں تھے کہ جو ان کی اناجیل میں، ان کی کتابوں میں جو نبی آخر الزمان اور نبی خاتم النبیین، ہادی اور مہدی کی جو بشارتیں ان کے اندر موجود تھیں، تو وہ اس کا نہ جانے کتنی نسلیں، کتنی راتیں انہوں نے اس کے انتظار میں کاٹی تھی کہ وہ آئیں گے۔ اور اب جب کہ وہ آئے اور ان کی ملاقات ہو رہی ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور وہ کلام ان کو سننے کو مل رہا ہے کہ جس کے بارے میں ان کے علماء اور ان کے بادشاہ خود اقرار کرتے ہیں کہ پیدا کرنے والے کی قسم ہے کہ یہ کلام اور وہ کلام جو جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا، یہ ایک ہی شمع سے نکلا ہوا نور ہے، یہ ایک ہی مشکات سے نکلا ہوا لائٹ اور روشنی ہے۔ تو ایسا شاندار کلام جب انہوں نے سننے کو ملا تو انہوں نے ایک طرح سے والہانہ استقبال کیا، دونوں باہیں کھول کر کے پیغمبر اسلام کا اور اس کلام کا جو ہے وہ استقبال کیا، اور فرط مسرت سے جو ہے وہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اور وفور مسرت سے ان کی زبانوں سے یہ کلام نکلا، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، جس کو قرآن مجید نے ایسے نقل فرمایا کہ وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اس کلام پر، اس پیغمبر پر، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں لکھ لے ان لوگوں میں سے کہ جو تیرے پاک کلام کے حق ہونے کی، تیرے پیغمبر کے حق ہونے کی جو لوگ گواہی دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، ہمیں ان میں سے لکھ لیجیے۔ گویا کہ ایک طرف تو یہ قرآن مجید کا اعجاز ہوا کہ قرآن مجید کلام ہی ایسا ہے کہ جو سامعین پر اگرچہ
وہ اس کا معنی اور مفہوم نہ بھی سمجھتے تو پھر بھی اس کے اوپر اثر ضرور کرتے ہیں کسی نہ کسی انداز میں، کسی نہ کسی اعتبار میں۔ آج بھی جو ہے وہ اس گئے گزرے دور میں جب قرآن مجید سے اس طرح کا تعلق مسلمانوں کا نہیں رہا، لیکن پھر بھی بعض بات سن کر کے انتہائی زیادہ خوشی ملتی ہے۔ کئی سارے دوست احباب جو مختلف مقامات پر دیگر شہروں میں، دیگر ملکوں میں جاتے ہیں، خاص طور پر جو ہے وہ حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں، تو حرمین شریفین یا نواحی جگہوں پر جن کو قرآن مجید سننے کا موقع ملتا ہے یا نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے، تو وہ آج بھی آ کر کے اپنے جذبات بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ اس کا تو لطف ہی الگ ہے، اور اس کا ایک روب ہے، اس کا ایک جلال ہے، انسان کے اوپر مختلف کیفیات طاری ہوتی۔ تو وہ جو نصارہ تھے ان پر جو اثر ہوا وہ ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ ہمارے لیے ایک درس ہے کہ قرآن مجید سن کر کے کیسی حالت ہونی چاہیے اور انسان کو کس طرح سے قرآن مجید کی اس جو سماعت ہے اس سے لطف اندوز ہونا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی ذات کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہونے کا جذبہ بڑھ جانا چاہیے۔ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب انہوں نے سنا ما انزل إلى الرسول، وہ کلام جو نازل کیا گیا رسول کی طرف، یہاں رسول سے مراد آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالی، جو نازل کیا گیا رسول کی طرف، ترى أعينهم، آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں کو، تفیض من الدمع، بہتی ہیں، من الدمع، دمع کہتے ہیں آنسو کو، کہ آنسو بہ رہے ہیں ان کی آنکھوں سے، مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ انہوں نے پہچانا حق کو۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، یہاں پر قرآن مجید کی آیا کیا ہے کہ آنکھیں بہ پڑی آنسوؤں سے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، جو کہ اردو کے اندر عام طور پر بولا جاتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ تھوڑے سے بہے، وقتاً فوقتاً بہے، کچھ نہ بہے، کسی کو دیکھا تو اس وجہ سے اثر ہو گیا، تو اس کو کہتے ہیں آنکھوں سے آنسو بہ پڑنا۔ قرآن مجید نے جو تدبیر ہے وہ عجیب کر دیا، تعبیر عجیب کر دیا، وہ یہ کہ آنکھیں بہ پڑی آنسوؤں سے۔ مراد یہ ہے کہ ایک تو وہ بے اختیار تھے، وہ ضبط نہ کر سکے، قرآن مجید کی تلاوت کی وہ تاب نہ لا سکے، یا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے تلاوت کی، وہ تاب نہ لا سکے، ان سے رہا نہ گیا، اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ بہ پڑی بے اختیار، اور بہت زیادہ آنسو نکلے۔ اس وجہ سے قرآن مجید نے یہ تعبیر اختیار فرمائی ہے۔ فرمایا مما عرفوا من الحق، اس کی وجہ یہ تھی کہ کلام پاک سنتے ہی وہ پہچان گئے کہ یہ حق ہے، یہ خدائے برحق کی طرف سے ہے، اور یہ نہایت عظیم کلام ہے۔ تو یہ جو معرفت ہے، پہچان جانا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ بعض دفعہ انسان کے پاس علم ہوتا ہے لیکن معرفت نہیں ہوتی، تو وہ علم نہیں ہوتا، وہ محض معلومات ہوتی ہیں، یا کوئی فن ہوتا ہے یا کوئی ٹرک ہوتا ہے جس کو بندہ سمجھ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ علم ہے۔ علم جو ہے وہ اپنے ساتھ اس سے اگلی سٹیج لے کر کے آتا ہے، جس کو کہتے ہیں معرفت، پہچان جانا، یہ ہے حق، یہ ہے اصل، یہ ہے میری ڈیسٹینیشن، یہ ہے میری منزل، معرفت۔ اس سے اگلا درجہ پھر اس کو حاصل کر، جس کو کہتے ہیں سلوک، چلنا۔ پھر بے اختیار اس کے جو اعضاء ہیں وہ ویسے ایکٹ کرتے ہیں کہ اس کو پہچان ہو چکی ہے حق کیا ہے، اس کے ہاتھ، پاؤں، زبان، اس کے جتنے حواس ہیں وہ اس کے موافق ایکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں سلوک، چلنا، سلک یس، عربی میں کہتے ہیں چلنے۔ پھر اس کے بعد چوتھا سٹیج آتا ہے، وہ ہوتی ہے قربت، قرب، منزل پہ پہنچ جانا، قربت کا مل جانا۔ اللہ فرماتے ہیں مما عرفوا من الحق، قرآن مجید سنتے ہی ان کو یہ مقام حاصل ہو گیا، ان کو معرفت مل گئی اور یہ جان گئی کہ یہی حق ہے اور یہی اصل کلام ہے۔ مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اور وہ کہنے لگے یا کہہ اٹھے اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، ہم مومن ہو گئے، ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، پس تو لکھ دے ہم کو مع الشاہدین، گواہی دینے والوں کے ساتھ۔ یہ آیات نازل کب ہو رہی ہیں؟
مفسرین اکرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہجرت حبشہ کے وقت جب چند ایک مسلمان جو ہیں وہ نجاشی کے دربار میں پہنچے، جو کہ ایک عیسائی بادشاہ تھا، اس نے اپنے عیسائی اسکالرس کو بھی اکٹھا کیا، اپنے وزراء وغیرہ کو بھی اکٹھا کیا اور اس کو پتہ چلا کہ ایک وفد ہے جو کہ وہاں سے ہجرت کر کے آیا ہے، مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے آیا ہے، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک نئے نبی ان کی سرزمین پہ آئے ہیں جن کی وہ اتباع کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور ان پر جو کلام نازل ہو نہایت شاندار ہے۔ اس نے کہا کہ اگر اس علاقے سے کوئی اور وفد ان کے علاوہ آیا ہوا ہے یہاں پہ مثلا بزنس وغیرہ کے لیے تو اس کو بلایا جائے۔ تو اتفاقاً اسی کی سرزمین کے اوپر یہی مکہ کا ایک وفد آیا ہوا تھا جو کہ ابو سفیان کے سربراہی میں تھا۔ یہ ابو سفیان ان دنوں سخت ترین دشمن تھا اسلام کا، مسلمانوں کا سخت ترین دشمن۔ یہ آیا ہوا تھا اور اس کو بلایا گیا نجاشی کے دربار میں۔ نجاشی نے اس سے جو سوالات کیے وہ تھے کلوز اینڈڈ۔ کلوز اینڈڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اپنے پاس سے کوئی جواب نہ دے سکے، وہ جواب اس کو واضح دے گا۔ اگر وہ تھوڑا سا بھی ادھر ادھر کرے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ سخت ترین دشمن تھا۔ نجاشی نے اس سے جو سوالات کیے وہ اناجیل کی روشنی میں کی، انجیل کی روشنی میں اس سے سوالات کیے کہ وہ پیغمبر کیسے ہیں، ان کا کردار کیسا ہے، ان کے اخلاق کیسے ہیں، وہ کیسے خاندان سے ہیں، کیا ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے، وہ کس طرح کی سرزمین میں آئے ہیں، اس سرزمین کے بارے میں اس کی علامات ہمیں بتائیے، اس کا رنگ و نسل کیسا ہے، اس کے ارد گرد لوگ کیسے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اس کو مانا ہے، کیا وہ امیر طبقے سے ہیں، کیا وہ سردار طبقے سے ہیں، یا پھر وہ ان کے اندر غرباء کی کثرت ہے اور فقراء کی کثرت ہے، کس طرح کے زیادہ لوگ اس کے ارد گرد شامل ہیں۔ مختلف طرح کے اس نے سوال کی، جانچا۔ ابو سفیان نے اسلام قبول کیا ہے فتح مکہ کے قریب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس کے بعد وہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ دن میرے لیے بڑا عجیب تھا، میں اسلام کا سخت ترین دشمن تھا، پیغمبر اسلام کا سخت ترین دشمن تھا، اور مجھ سے سوالات ہو رہے تھے اسی کے بارے میں۔ عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ انسان ایسے موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ مجھے ذرا موقع ملے نا تو پھر دیکھنا میں رگڑا کیسے لگاتا ہوں، کس طرح سے لوگوں کو متنفر کرتا ہوں۔ کہنے لگے کہ نجاشی نے مجھ سے جتنے سوالات کیے، ہر سوال کے جواب میں مجھے یہ خیال آتا تھا کہ میں کیوں نہ جھوٹ بول دوں، لیکن میری غیرت نے مجھے اس سے منع کیا کہ لوگ کیا کہیں گے، میرے ارد گرد کے لوگ، میری قوم قبیلے کے لوگ، میرے ساتھ وفد میں شامل لوگ، وہ کیا کہیں گے۔ اتنا بڑا سردار ہو کے اپنی دشمنی نبھا گیا، وہ بھی دیار غیر کے اوپر، تو میں چاہ کے میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ ہی ایسی تھی کہ جھوٹ بولتا بھی تو کیسے، اپنے آپ کو ہی گندا کرتا ہے۔ بعض دفعہ انسان جھوٹ بولتا ہے تاکہ دوسرے کو ذلیل و رسوا کر سکے، حقیقت میں وہ اپنے لیے تباہی کا، اپنے کردار کی تباہی کا سامان بنا رہا ہوتا ہے۔ تو پھر جناب نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مسلمانوں کو طلب کیا کہ مشرکین کا وفد جن کو لینے گیا تھا، جناب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں تھے، ان کو بلایا گیا۔ ان سے ایک تفصیلی گفتگو ہے، اس کا یہ موقع نہیں ہے۔ نجاشی نے ان سے کہا کہ آپ کچھ وہ کلام سنائیں جو آپ کے اس پیغمبر پر نازل ہوا ہے جس پر آپ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر جناب جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رب العزت نے میرے دل میں ڈالا کہ میں سورہ مریم کی تلاوت کروں، کاف ہا یا عین صاد، چونکہ اس میں پورا تول کر کے پورے توازن کے ساتھ جو عیسائی عقائد ہیں نصرانیوں کے، ان کو ڈسکس کیا گیا اور نہایت خوبصورت انداز میں، نہایت بلیغ انداز میں، معجزانہ طور پر جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہ اور اسی طرح سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جو حالات زندگی ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور نصارہ کے جو عقائد ہیں جس میں ابنیت ہے یا الوہیت مسیح کا جو عقیدہ ہے اس کا رد ہے۔ وہ تلاوت جب کر رہے تھے تو اس وقت کے بارے میں یہ جو آیات ہیں یہ اس وقت کو ڈسکرائب کر رہی ہے، وہ سین اور وہ منظر یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ جس وقت وہ سورہ مریم کی تلاوت سن رہے تھے تو اس وقت سارے کے سارے درباری رو رہے تھے، نجاشی بادشاہ خود رو رہا تھا، حتیٰ کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ بخاری شریف اور ترمذی شریف کی احادیث کے اندر یہ موجود ہے کہ وہ بے اختیار وہ سب لوگ رو رہے تھے۔ اس موقع پر جو اس کے وزراء وغیرہ تھے انہوں نے یہ اندازہ کر لیا تھا کہ جو نجاشی ہے
یہ اپنے جو دین نصرانیت ہے یا جو عیسائیت ہے اسے پھر چکے، گویا کہ اس نے اسلام کو قبول کر لی، وہ جان چکے۔ تو اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کا تذکرہ یہاں پر ہے کہ تفیض من الدم، کہ انہوں نے وہ کلام کو سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ اور جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ ہے کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب نجاشی نے جواباً وفد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں بھیجا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے، جس میں 30 کے قریب یا بعض روایت میں آتے ہیں کہ 60 کے قریب لوگ موجود تھے، جس میں ان کے بڑے بڑے علماء تھے، ان کے اسکالر سے بہت بڑے بڑے، وہ آئے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مہمان نوازی بھی کمال کی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ وقت تھا، یہ وہ زمانہ تھا کہ ابھی بظاہر جو مسلمانوں کے اوپر حالات کھلے نہیں تھے معاشی اعتبار سے، لیکن جب یہ نجاشی کا وفد آیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود مہمان نوازی فرمائی، خود سب کو کھانا پانی، خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب کے پاس جا جا کر کے سب کے حالات بتا رہے تھے اور ان سے پوچھ رہے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم آپ کے خادم ہیں، ہم ان کے بھی خادم ہیں، ہم سارا کچھ جو کر رہے ہیں یا رسول اللہ، آپ تشریف رکھیے، آپ ان سے گفتگو فرمائیے، آپ ان کو زیارت کا موقع دیجیے، ان کے پاس بیٹھیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتے، ہمارے لوگ لٹے پھوٹے حال میں اور کس قسم پرستی کے عالم میں مکہ المکرمہ سے جو گئے تھے مشرکین کے چنگل اور جیل سے نکل کر کے ان لوگوں کے پاس گئے تھے، اور جنہوں نے جس محبت میں دیار غیر میں ان کی خدمت کی، مہمان نوازی کی، ان کو اپنائیت دی، اور جس طرح سے ان سے محبت کا سلوک کیا، اور مشرکین جو لینے گئے تھے ان کو بھی انہوں نے جو ہے وہ دھتکار دیا تھا کہ چلے جاؤ یہاں سے، یہ کلام سننے کے بعد ان لوگوں کو ہم آپ کے حوالے کبھی نہیں کریں گے، اب یہ تحائف، یہ جتنے قیمتی تحفے لے کر کے آئے یہ سارے واپس لے جاؤ، اور اپنے سرداروں سے کہو کہ اگر تم سونے کے پہاڑ بھی نجاشی کو پیش کر دو نا تو یہ لوگوں کو میں تمہارے حوالے کبھی نہیں کروں گا، انٹل انلیس کہ یہ خود ڈیسائیڈ نہ کر لیں واپس اپنے وطن اور اپنے ملک جانے کے۔ تو حضور نے فرمایا کہ چونکہ انہوں نے اس طرح سے خدمت کی تھی تو اس لیے میں بھی چاہتا ہوں کہ میں ابھی بڑھ چڑھ کے خدمت کروں، اصلا نال جو نیکی کریے اور نسلہ تک نہیں بھولتے۔ اور حضور پاک علیہ السلام کی ذات عالیہ کے جو اخلاق تھے وہ بھی اپنی ذات میں ایک معجزہ ہے۔ فرمایا وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور وہ کہنے لگے کہ کیا ہو گیا ہمیں، لا نؤمن باللہ، کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر، وما جاءنا من الحق، اور جو آیا ہمارے پاس حق، ونطمع ان يدخلنا، اور ہم لالچ رکھتے ہیں، ہم طمع رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں ان يدخلنا ربنا، کہ داخل کر دے ہمارا رب ہمیں، مع القوم الصالحین، صالح قوم کے ساتھ ہمیں بھی داخل کر دے۔ اس میں دو باتیں نوٹ کرنے کی ہیں، ایک بات تو یہی کہ یہ کلام بھی پہلا جو کلام ہے، پہلی جو آیا ہے، یہ اس کی ایک طرح سے تائید ہے، اس میں بھی یہی آ چکا ہے کہ انہوں نے خواہش کی کہ ہم ایمان لے آئے، انہوں نے اقرار کیا ہم ایمان لے آئے، تو ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ لیجیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خالی جو ایمان لانا ہے اس پر بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ اجر کے ساتھ نوازتے ہیں، اور یہاں پر بھی یہی ہے کہ ہم خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں صالح قوم میں شامل فرما۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں پہ صالحین سے مراد ہیں صحابہ اکرام کی ذات، کیونکہ اس وقت نصارہ کے سامنے تو حضور کے وہی صالح لوگ تھے، وہی ساتھی تھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو اس لیے صالحین کی جو تفسیر کی ہے وہ صحابہ اکرام کی ذات عالیہ سے کی ہے۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، بس اللہ نے ان کو عطا فرما دیا اس پر جو انہوں نے کہا، اقرار کیا، جنات کیا عطا کی، ایسے باغات، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے مفسرین کرام رحمۃ اللہ نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اقرار بھی کر لیتا ہے ایمان لانے کا تو اس پر بھی اللہ رب العزت اس کو اجر دیتے ہیں، اس کے بعد اگر وہ شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے تب بھی وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنہ اور معتزلہ کے درمیان کا جو فرق ہے وہ یہ ہے، جو معتزلہ ہیں ایک زمانے میں ہوئے ریشنلسٹ اپنے آپ کو کہتے تھے، جو عقل ہے یہ انسان کو گمراہی کرتی ہے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ گناہ کبیرہ کا جو مرتکب ہے اللہ پر اس کو سزا دینا واجب ہے، اس کو جہنم میں بھیجنا واجب ہے، یہ عدل کے خلاف ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ جبکہ اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پر آپ کوئی چیز کو واجب نہیں کر سکتے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے، چاہے تو وہ سزا دے، دنیا میں دے، آخرت میں دے،
چاہے تو وہ کسی کو معاف کر دے اور کسی کو پوچھے ہی نہ، کسی بندے کی کوئی چھوٹی سی نیکی بھی پسند آ جائے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے، تو اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اور یہ آیا اسی کی تائید کر رہی ہے۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ نے عطا کر دیا اس پر جو انہوں نے کہا، محض کہنے پر، اقرار کرنے پر اللہ رب العزت نے ان کے باغات کا وعدہ کر دیا۔ تو یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ جو مرتکب کبیرہ ہے، جو گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہے، بڑے گناہ کا، توبہ کر لے تو ظاہر ہے کہ اس کی تو ترغیب بھی بہت زیادہ دی گئی ہے، تو رب العزت یقیناً معاف کر دیں گے۔ اگر وہ توبہ نہیں بھی کرتا تب بھی وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، وہ محض ایمان کے الفاظ بولنے کی وجہ سے ایک نہ ایک دن اللہ رب العزت اس کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما دیں گے۔ فرمایا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہ بدلہ ہے نیکوکاروں کا، احسان کرنے والوں کا، محسنین۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ قرآن مجید کا اسلوب آپ کو ہر جگہ پہ ملے گا کہ جہاں پر حیات کا تذکرہ وہاں پر موت کا تذکرہ، جہاں پر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ وہاں پر جہنم کے عذابوں کا تذکرہ، جہاں پر اہل جنت کا تذکرہ وہاں پر اہل جہنم کا تذکرہ۔ اہل جنت کا تذکرہ ہوا، ساتھ ہی اہل جہنم کا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ لوگ جو کافر ہوئے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جھٹلایا ہماری آیات کو۔ اولئک اصحاب الجحیم، گویا کہ وہی مشرکین، وہی یہود اور نصارہ میں سے وہ لوگ جو اس ڈگر پہ نہیں تھے کہ جن کا تذکرہ ابھی ہو چکا ہے، ان سب کے لیے درس عبرت ہے اس کے اندر، اور ان جملہ مسلمانوں کے لیے بھی کہ جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس کو اپنے عمل سے سچا نہیں کرتے۔ فرمایا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جھٹلایا ہماری آیات کو، چاہے زبان سے چاہے اپنے عمل سے۔ اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ جہنم والے۔ رب العزت سمجھ نصیب۔